الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد آج ہم اس مسابقے کی دوسری نشست کی شروعات کر رہے ہیں قبل اس کے کہ میں اس نشست کی شروعات کروں میں صدر محترم سے اس نشست کو آگے بڑھانے کی اجازت طلب کرتا ہوں جزاک اللہ خیرا تو اس مضمون کی شروعات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متبرک کلمات سے کرتے ہیں تو میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے محمد زبیر نانیگا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم. تلاوت کرنے والے طالب علم کو جامعہ ریاض العلوم انگا کے سابق صدر القرآن اور ہمارے اس نشست کے حکم اول حضرت استاد محترم قاری محمد شہباز صاحب دامت برکاتہ ان کی جانب سے 50 روپے کا انعام موصول ہوا ہے. وہ آئے اور اپنا انعام لے کر جائے. قرآن کریم کی تلاوت کے بعد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد اب باری آتی ہے اس ہستی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ تعریف کا حقدار ہے, جن سے وہ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے محمد حارث مظفر پور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلوں کے اندر ایک مسرت ہو رہی ہے کہ آپ کے بیچ بہت دنوں کے بعد میں سنانے آیا ہوں. بطور خاص آپ سماعت فرمائیں. شان رسول شان رسول اکرم پر جب محفل میں تقریر کرو, محفل میں تقریر کرو, محفل میں. اس میں جو ثانی مصرع ہے اس میں قافیہ آپ سنیے انشاءاللہ طرف جائیں گے. شان رسول اکرم پر بھی, شان رسول اکرم پر جب محفل میں تقریر کرو, محفل میں تقریر کرو. شان رسول اکرم پر جب شان رسول اکرم پر جب محفل میں تقریر کرو, محفل میں تقریر کرو.
انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر کی پوری تفسیر کرو، کی پوری تفسیر کرو، انا اعطیناک الکوثر کی پوری تفسیر کرو، کی پوری تفسیر کرو۔ اس لائٹ کا کیا ہے بھروسہ، بجلی تو ہر جائی ہے، بجلی تو ہر جائی ہے۔ اس لائٹ کا کیا ہے بھروسہ، بجلی تو ہر جائی ہے، بجلی تو ہر جائی ہے۔ اس لائٹ کا کیا ہے بھروسہ، اس لائٹ کا کیا ہے بھروسہ، بجلی تو ہر جائی ہے، بجلی تو ہر جائی ہے۔ نام نبی کا، نام نبی سے، نام نبی کے نام نبی سے کر کے فروزہ تم گھر میں تنویر کرو، تم گھر میں تنویر کرو۔ مسجد اقصی میں حاضر ہے سارے نبی معراج کی شب، سارے نبی معراج کی شب۔ مسجد اقصی میں حاضر ہے سارے نبی معراج کی شب، سارے نبی معراج کی شب۔ مسجد اقصی میں حاضر ہے، مسجد اقصی میں حاضر ہے سارے نبی معراج کی شب، سارے نبی معراج کی شب۔ حکم ہوا بابا کا سب کو بیٹے کی تذکیر کرو، بیٹے کی تذکیر کرو۔ آخری شعر۔ کملی پہ اماں کو بٹھا کر میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا۔ ہم اپنے ساتھی کے بیچ ایک تحفہ دینے جا رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ کملی پہ اماں کو بٹھا کر میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا۔ کملی پہ اماں کو بٹھا کر میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، جیسی ہو توقیر کرو، جیسی ہو توقیر کرو۔ مقطع سماعت فرمائے۔ جانا جائے گی محفل میں اتنا تو کر لو جوہر، اتنا تو کر لو جوہر۔ جانا جائے گی محفل میں اتنا تو کر لو جوہر، اتنا تو کر لو جوہر۔ جانا جائے گی محفل میں، جانا جائے گی محفل میں اتنا تو کر لو جوہر، اتنا تو کر لو جوہر۔ اشک سے اپنی، اشک سے اپنے، اشک سے اپنے عشق میں ڈوبی نعت نبی تحریر کرو، نعت نبی تحریر کرو۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ محترم اساتذہ کرام اور صدر جلسہ اور میری تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔
اسلام کے اندر جس قدر عقائد ہے ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بن کر اس دار فانی میں تشریف لانے کے بعد کسی بھی شخص و فرد کو منصب رسالت اور مقام نبوت پر فائز نہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص رسالت اور نبوت سے متعلق اپنی گفتگو اور کلام کو ظاہر کرتا ہے، یعنی لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر اپنے احکام، اصول اور قوانین دے کر نبی اور رسول کی حیثیت عطا کی ہے تاکہ میں اس دھرتی پر رہنے والی انسانیت تک قانون الہی کی رسائی کر کے ان تمام کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ بنوں، تو ایسا آدمی اسلام سے خارج یعنی نکالا ہوا ہوگا۔ ملت اسلام کے اندر اس شخص کے لیے ایک عقیدہ اور اس شخص کے لیے ایک ذرہ اور ریزے کے برابر ایک کوئی حصہ نہ ہوگا۔ تمام مسلمانوں کے اجماعی ایمان و یقین اس بات پر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہے۔ احادیث متواترہ، اجماع صحابہ و تابعین اور امت محمدیہ کے جملے علماء متقدمین اور علماء متاخرین نے اتفاق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اور یہ مذہب اسلام کا اصولی اور بنیادی عقیدہ ہے جس کے اندر اسلامی فرقہ اور اسلامی گروہ کو اختلاف نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہرگز اس کا محتاج نہیں ہے، اس کے لیے دلائل و برہین پیش کیے جائے۔ آیت قرآنیہ، احادیث متواترہ، اقوال صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اجماع امت خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرح کی شرعی دلیلوں سے عقیدہ ختم نبوت کو قطعاً ثابت کیا گیا ہے، اس کے اندر ادنیٰ ترین شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام اعظم کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے اپنی نبوت پر دلائل پیش کرنے کے لیے مہلت مانگی، تو امام اعظم رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا جو بھی شخص اس کی نبوت پر دلائل پیش کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا نبی بعدی کا انکار کرنے والا ہے، اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں بحث کی جائے، اور یہ عقیدے کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند قدوس کے آخری پیغمبر اور خاتم النبیین ہے، اور یہ مذہب اسلام خدا کا آخری پیغام اور زندگی کا مکمل نظام ہے۔ ایک انعام خداوندی قدوس، ایک انعام خداوندی اور محبت الہی تھا جس کو اللہ نے اس امت کے ساتھ خاص کیا ہے، اور ایک یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس پر بڑے رشک و حسرت سے اس کا اظہار کیا اور کہا قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، وہ ہم یہودیوں کی کتاب میں اور ہم یہودی سے متعلق ہوتی تو ہم اس دین کو جس میں وہ آیت نازل ہوئی اپنا قومی تہوار اور خوشی کا دن بنا لیتے۔ اس کی مراد سورہ مائدہ کی آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم الی آخری۔ اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور میں نے پوری کر دی تمہارے لیے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، اور میں نے پورا کیا تمہارے اوپر اسلامی دین کو۔ اس آیت کے اندر ختم نبوت اور تکمیل نعمت کا اظہار کیا گیا تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں مساکن نمبر 2 محمد مزمل مظفر پور کے طالب علم ہے، وہ آئے اور ختم نبوت اور قادیانیوں کا شبہ اور اس کا اظہار اس عنوان پر اپنی تقریر کو پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم۔
معزز و مکرم میرے پیارے اساتذہ الزام، تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں اور منصب تحکیم پر جلوہ فگن حضرات حکم صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق جل مجدہ نے جب اس کائنات کو سجانے بسانے معرضہ وجود میں لانے کا قصد کیا تو سب سے پہلے نور محمد کو بنایا۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند، عاشق رسول، محسن ہندوستان حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے کیا ہی خوب کہا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد و محمود بھی حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی حامد و محمود بھی حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ مکرمی سامعین، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کمالات کا جامع بنایا۔ چنانچہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب فرماتے ہیں کہ تمام انسانی کمالات نبوت میں منحصر ہے اور تمام نبوی کمالات ختم نبوت میں منحصر ہے، لہٰذا جو نبی ہوگا وہ تمام انسانی کمالات کو جامع ہوگا، اور جو خاتم النبیین والمرسلین ہوگا وہ تمام نبوی کمالات کو جامع و شامل ہوگا۔ حاضرین بزم، آقائے نامدار، سرور کائنات، آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، مکہ کے رہنے والے، مدینہ ہجرت کرنے والے، دعائے خلیل کا نتیجہ و ثمرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کو جامع ہے۔ ان کے کمالات و خصوصیات و خوبیات میں سے ایک خوبی آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے میری مراد ختم نبوت پر قادیانیوں کا شبہ اور اس کا ازالہ۔ محترم حضرات، احادیث صحیحہ کثیرہ متواترہ سے صراحتاً اور آیت قرآنیہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ تمام اہل السنہ والجماعت کا اس پر اجماع ہے، چونکہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے اور آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے اور امت محمدیہ سے اسی شریعت پر عمل کرائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے سے وہ نبی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ نئی نبوت لے کر آئیں گے، بلکہ وہ پہلے ہی سے نبی ہے جنہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ شریعت محمدیہ میں جزیہ لینا مشروع ہے، وہ اسے منسوخ کر دیں گے۔ اس منسوخ کرنے کی خبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی دے دی ہے، لہذا یہ بھی منسوخ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا منسوخ کرنا ہوا۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نزول عیسی ابن مریم کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں معجم الکبیر للطبرانی کے نام سے للطبرانی سے ایک حدیث نقل کی ہے اور اس کی سند جید بتائی ہے، جس میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے، عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلبث الدجال ما شاء الله ثم ينزل عيسى ابن مريم مصدقا بمحمد وعلى ملته إماما مهديا وحكما عدلا فيقتل الدجال۔ محترم حضرات، گزشتہ صدی میں نصارہ کے کہنے سے پنجاب کے ایک آدمی مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کرنے کے لیے ایک یہ بات نکالی تھی، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کی خبر ہے اس لیے نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور ہم جسے نبی مانتے ہیں وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان لوگوں کی اس بات کی تردید کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جگہ جگہ مسیح ابن مریم فرمایا۔ دنیا جانتی ہے، قادیانیوں کو بھی اس کا علم ہے کہ مرزا قادیانی کی ماں کا نام مریم نہیں تھا۔ ملحدوں اور زندیقوں کو قرآن و حدیث ماننا نہیں ہوتا، اپنی تعویلات و تحریفات کے پیچھے چل کر ملعون ہوتے۔ اور یہ لوگ یوں بھی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کا عقیدہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سیدنا خاتم النبیین والمرسلین پر نبوت ختم نہیں ہوئی۔
ان لوگوں کی اس بات کی تردید حضرات مفسرین کرام علماء اعظام نے پہلے ہی کر گئے اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستقل رسالت و نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ وہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ کے مطابق عمل کریں گے اور امت محمدیہ سے عمل کرائیں گے۔ حضرات جبکہ وہ قادیانی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر نہیں ہے، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر ہوتے تو جہاد کو کیوں منسوخ کرتے؟ جہاد کو منسوخ کر رہا ہی تو مرزا قادیانی کا اصل کارنامہ ہے، جو اس نے نبوت کا دعویٰ کرانے والی حکومت برطانیہ کو خوش کرانے کے لیے انجام دیا تھا۔ ارے قادیانیوں، شرم کرو اور اللہ کے سچے نبی خاتم النبیین والمرسلین کے سچے امتی بنو اور اپنے آپ کو جھوٹے نبی کی نبوت کے اقرار سے توبہ کر کے اپنی جانوں کو دوزخ سے محفوظ کر لو۔ یہ تمہاری خیر خواہی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر شریعت سے متصف ہونا بند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت منقطع ہو گئی، لہٰذا یہ بھی شروع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا منسوخ کرنا ہوا۔ اسی چند بات پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کام ایمان ہو نہیں سکتا۔ محترم دوستو، مسلک، مذہب، عقیدے، نظریے پر جان کی قربانی پیش کرنے والے نوجوان، میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ختم نبوت پر چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے مخاطب نیو جنریشن ہے، میرے خطاب کا مقصد ان نوجوانوں کو ابھارنا ہے۔ آج ہم قادیانیت کو کافر کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنا ایمان مانتے ہیں، پر میرا نوجوان معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے، کالج اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ مکمل تفصیل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آج قادیانیت سے گفتگو نہیں کر سکتا، یا اس کو ہماری ایسی گفتگو سے واسطہ پڑتا ہے جو اس کی عقل سے مابرا ہے۔ لیکن دوستو، پریشان نہ ہونا، میں آج آپ حضرات کی خدمت میں آسان الفاظ میں چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ ہر دور میں باطل آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اہل حق و باطل کے مقابلے کے لیے بھیجا ہے۔ شیطانیت کا مقابلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، فرعون آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا انتظام بھی ہوا ہے، اور جب نمرود نے چیلنج کیا تو طاقت ابراہیمی بھی آئی ہے، اور جب ابو جہل کی کفر کی عیش و عیاشیاں اور جوانیاں آسمان کو چھونے لگی تو محمد یلغار بھی آئی ہے، اور قیامت تک چلنا ہے۔ ہر دور میں باطل جس طرز پر عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہوگا، ہم اس طرز پر اس کا جواب دینا جانتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی خدمت میں کہے بتاؤ نبی کی تعریف کیا ہے، تو کبھی بھی مرزائیوں کے سامنے، قادیانیوں کے سامنے وہ تعریف مت کرنا جو کتاب میں لکھی ہے، بلکہ وہ تعریف کرنا اس تعریف سے قادیانیت کا منہ توڑنا جس دین کی دنیا میں وہ جواب نہ دے سکیں۔ مجھ سے قادیانی نے کہا بتاؤ نبی کسے کہتے ہیں؟ میں تعریف کی دنیا میں دلائل کے انبار لگا سکتا تھا، میں تعریف کی دنیا میں کشاف صلاحت الفنون پیش کر سکتا تھا، پر میں نے آسان لہجے میں جو بات کی ہے، پڑھا ہوا سبق اکابرین کی موجودگی میں سنانے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نبی کی تعریف اس خوش قسمت انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ مجھے کہنے لگا یہ تعریف کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا لکھی ہوئی باتیں پہلے بھی موجود تھی، دین کی دنیا میں کتابیں چھپ چکی تھی، پر تم نے کہاں مانا؟ میں نے تعریف کی ہے، توڑ میری تعریف کو قرآن و حدیث کے مثال پر، دلیل لاؤ۔ مجھے کہنے لگا اچھا وہاں تو جبرائیل نے بھی نماز پڑھی تھی۔ میں نے کہا تو اپنی عقل کا علاج کرا، تو نے میری بات غور سے سنی نہیں۔ میں نے کہا نبی کی تعریف اس خوش قسمت اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے، جبرائیل تو فرشتہ ہے۔ مجھے کہنے لگا بتاؤ خاتم النبیین کیا ہے؟ میں نے کہا ان مقتدیوں کے امام کا نام ہے، ان مقتدیوں کے امام کا نام ہے۔ اس طرز پر قادیانیت سے گفتگو کی جائے، میں ایک بات مزید کروں، مجھ سے قادیانی سرمت سے واسطہ پڑا، مجھے کہنے لگا
آپ انہیں نبی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا مرزا اپنی تحریرات کے نزدیک خود کو نبی نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے لیے قانون خداوندی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما تركناه صدقہ، نبی کی وراثت نہیں ہوتی، نبی وراثت کا وارث نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ مرزا کی کتاب ہے، اٹھا کر دیکھ لو۔ دلیل کی دنیا میں مرزا نے اپنی چچا کی جائیداد کے لیے بھوپال کے اندر گرداسپور کے عدالتوں میں مقدمے کیوں دائر کیے؟ کس بنیاد پر وراثت پاتا ہے؟ اے نبی کہنے والوں، دلیل کی دنیا میں آؤ۔ میں ایک بات مزید کروں، مجھ سے ایک نوجوان کہنے لگا مولانا آپ یہودیوں کے بائیکاٹ کی بات تو کرتے ہیں پر اتنی شدت سے نہیں کرتے، آپ عیسائیوں کے مصنوعات کی بائیکاٹ کی بات تو کرتے ہیں پر اتنی شدت سے نہیں کرتے، کیا یہ کافی نہیں؟ میں نے کہا نوجوان تم سمجھے نہیں، عیسائی کو کافر میں سمجھتا رہوں گا، یہودیوں کو کافر میں سمجھتا رہوں گا، لیکن یہودی عیسائی اس نبی کے نام لینے والے ہیں جو سچا ہے، لیکن قادیانی وہ دجال ہے، قادیانی وہ کافر ہے، وہ اس کو ماننے والے ہیں جو جھوٹا ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ میں نے جو آیت پڑھی اگر علماء موجود نہ ہو تو نقصان کیا نکلتا ہے؟ آپ ایک واقعہ ذہن میں رکھنا، 1973 میں تحریک چلی تھی ختم نبوت کی، لوگوں نے دبانے کی کوشش کی، بہت سے افراد جام شہادت نوش کرتے ہیں، بالآخر وہ دور آیا 1976 میں میدان سجا ہے۔ ایک طرف مفتی محمود قائد جامعۃ علماء دیوبند ہے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں کرے، اور دوسری طرف بے ایمان مرزا ناصر مرزا غلام احمد قادیانی کے چہرے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ استدلال میں تعجب کریں گے، مفتی محمود نے آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو مرزا نبی کیسے بنتا ہے؟ اس کی دلیل سنو۔ کہنے لگا مفتی صاحب یہ دلیل تمہاری نہیں، یہ دلیل ہماری ہے۔ مفتی صاحب کیونکہ قرآن کریم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، لغت میں خاتم کے معنی مہر ہے، ہم خاتم کے معنی مہر کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، جب مہر لگیں گی تو وہ نبی بن جائیں گا۔ قرآن کریم نے یہ تو نہیں کہا کہ پہلے نبیوں پر مہر لگی تھی بعد میں مہر نہیں لگ سکتی، اس لیے دلیل ہماری ہے، تمہاری کیسے؟ مفتی محمود نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ قرآن کریم کی آیت تجھ پر نازل ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا مرزا پر نازل ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا مجھ پر نازل ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا کس پر نازل ہوئی؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو مفتی محمود نے کہا جس نبی پر آیت نازل ہوئی ہے اسی سے اس کے معنی پوچھ لیتے ہیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو خاتم النبیین آیت پڑھ دے، نبی سے اس کا معنی مہر کر دے، میں تیری بات مان لیتا ہوں۔ میں خاتم النبیین آیت پڑھ کے نبی سے اس کے معنی آخری کر دیتا ہوں، تو میری بات مان لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آئیں گا ترجمہ نہیں کرنا، اگر آپ کہیں گے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو قادیانی کہیں گے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ کہیں گے آئیں گے تو قادیانی کہیں گا آپ نے تو کہا کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ آپ کہیں گے وہ امتی ہونے کے حیثیت سے آئیں گے، تو مرزا کہیں گا جب امتی ہونے کے حیثیت سے آئیں گے تو کہ نبوت چھین لی جائیں گی، تو آپ کہیں گے اللہ جب نبوت دیتا ہے تو واپس تھوڑی لیتا ہے، وہ نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے، تو آپ پھنس جائیں گے۔ تو مرزا کہیں گا تو ہمارا مرزا نبی بھی ہے امتی بھی ہے، جس حیثیت سے عیسیٰ ہے اس حیثیت سے مرزا ہے، لا نبی بعدی، عیسیٰ قیامت کے خلاف نہیں تو ہمارے نبی قیامت کے خلاف کیسے؟ کوئی دوسری دلیل پیش کرو، تو آپ نے پھنس جانا ہے۔ اس سے ترجمہ کیا کرے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گا۔ تو آپ طلبہ ہے، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ لا نبی یا بعدی میں تو کوئی پیدائش کے لفظ نہیں ہے، تو آپ نے ترجمہ کہاں سے کیا کہ پیدا نہیں ہوں گے؟ تو میں بھی آپ سے سوال کر سکتا ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ آئیں گا ترجمہ کہاں سے کیا؟ یہاں تو نبی اور بعدی ہے، اس کا جواب یہ ہے لا نبی یا بعدی میں لا نفی جنس ہے، نبی یا اس کا اسم ہے، بعدی اس کی خبر ہے، لا نفی جنس کا اسم مبنی پر فتح ہوتا ہے، خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، نبی بعد مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، یہ محل مرفوع متعلق محذوف کے، محذوف کیا ہے؟ آپ نکالتے ہیں ثابت اور کائن اور ترجمہ کرتے ہیں کوئی نبی نہیں ہوگا، ہم نکالتے ہیں مولود، اس کے کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔
لا نبی بعدی کی ترکیب تب بنی ہے جب آپ نے محذوف نکالنا ہے. ایک محذوف ہے ثابت جس پر اعتراض ہے, دوسرا ہے مولود جس پر کوئی اعتراض نہیں. تو محذوف کون سا نکالنا ہے؟ جس پر اعتراض ہو یا نہ ہو. اس سے میں نے کہا ترجمہ کیا کرے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی کو نبی مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں آخری شے پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا نبی مصطفیٰ کے بعد. نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا نبی مصطفیٰ کے بعد. حسن نبوت کا قلم ٹوٹ گیا ہے مصطفیٰ کے بعد. اللہ و رسول کی لعنت ہو اس پر صاحب, اللہ و رسول کی لعنت ہو اس پر صاحب کرے دعوی نبوت جو مصطفیٰ کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. میرے مشفق و مربی اساتذہ اعظام اور منصب تحکیم پر جلوہ افروز حکم صاحبان اور چمن ریاض العلوم کے دہکتے مہکتے پھولوں, آج مجھے جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے لب گشائی کو مکلف کیا گیا ہے, اس عنوان کا تعلق نہ باب عبادت ظاہرہ سے ہے, اس عنوان کا تعلق نہ معمولات سے ہے, اس عنوان کا تعلق نہ معاشرت سے ہے, اس عنوان کا تعلق نہ سیاسیات سے ہے اور نہ اقتصادیات سے ہے, بلکہ اس عنوان کا تعلق ایمانیات و عقائد سے ہے اور وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. نبوت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے. نبوت کا اختتام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے. محترم سامعین, آدم علیہ السلام آئے, نبوت ختم نہیں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام آئے, نبوت ختم نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام آئے, نبوت ختم نہیں ہوئی. اسی طرح تمام انبیاء آئے, نبوت ختم نہیں ہوئی. محترم سامعین, لیکن اللہ نے جب محبوب رب العالمین, رحمت للعالمین, سرور کونین, آقا دو جہاں, آمنہ کا لال, عبداللہ کا دلارا, وجہ تخلیق کائنات, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں نبوت لے کر بھیجا تو ساتھ میں یہ اعلان بھی کرا دیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے محمد, تم پر نبوت ختم ہو گئی, آپ آخری نبی ہے, آپ کی نبوت آخری ہے. نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. امام طحاوی ابو جعفر اپنی شرح آفاق کتاب عقیدۃ الطحاوی میں فرماتے ہیں, کل دعوت نبوہ بعد نبوت فغی و ہوا. آپ کے بعد کی جانے والی ہر نبوت دعوی نبوت گمراہی اور نفس پرستی ہے. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب سابق محتمم دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں, یاد رکھو تمام انسانی کمالات نبوت میں منحصر ہے اور تمام نبوت کے تمام کمالات ختم نبوت میں منحصر ہے. لہذا جو خاتم النبیین ہوں گا تمام اول و آخر کے کمالات کا حامل ہوں گا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کے جامع و تمام خوبیوں کے حاوی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کو ختم فرمایا. عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے, دین کی بنیادی جڑ ہے. اس عقیدے میں اضمحلال و کمزوری دین میں کمزوری ہے. عقیدہ کمزور رہا تو دین کمزور رہا. عقائد دین میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. عقائد میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. عقائد میں کسی طرح کی مصالحات و مداخلت نہیں کی جا سکتی. عقائد محفوظ تو اعمال محفوظ, عقائد کمزور تو اعمال کمزور, عقائد ٹھوس تو اعمال ٹھوس. لہذا اپنے عقائد کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہمارا دین مضبوط کر سکے. محدثین اکرام نے اپنی عقائد کی اہمیت کے پیش نظر اپنی کتابوں میں کتاب الایمان, کتاب التوحید کو بڑے البیلے اور چھوٹے انداز میں فرمایا. اسی طرح حضرت نے فرمایا ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں کہ نبوت منقطع ہو گئی, بلکہ ختم نبوت کے حقیقی معنی تکمیل نبوت کے ہے, اس لیے کہ نبوت اپنی انتہا کو پہنچ کر حد کمال کو پہنچ گئی. اب کوئی درجہ نبوت کا ایسا باقی نہیں رہا کہ کوئی نبی لایا جائے اور اس درجے کو پورا کرایا جائے, بلکہ ایک ہی ذات اقدس نے ساری نبوت کو حد کمال پر پہنچا دیا تو نبوت کامل ہو گئی.
گویا ہے کہ نبوت قیامت تک کام دیں گی، کسی اور نبی کی آنے کی ضرورت نہیں۔ محترم حضرات، مفتی محمد شفیع صاحب پاکستانی انہوں نے فرمایا 100 آیتیں 200 احادیث متواترہ صراحتاً و اشارتاً آپ کے خاتم النبیین والمرسلین ہونے میں دلالت کرتی ہے۔ جو شخص ان آیت میں تعویل کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو بہت عمدہ اور آراستہ اور پیراستہ بنایا، مگر اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر سے چھوڑ دی۔ بس لوگ اس کے دیکھنے کو جوک در جوک آتے اور کہتے جاتے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی تاکہ مکان کی تعمیر مکمل ہو جاتی۔ بس میں نے اس جگہ کو مکمل کیا اور مجھے پر تمام نبوت ختم کر دی گئی اور تمام رسول مجھ پر ختم کر دیے گئے۔ بس میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ہر مومن کی یہ آن ہے، ہر مومن کی یہ آن ہے، ہر مومن کی پہچان ہے، جب تک جسم میں جان ہے نعرہ یہ ایمان ہے۔ ہر کوچے و بازار میں فرمان لا نبی بعدی عام ہے، واضح آیت ہے قرآن میں، واضح آیت ہے قرآن میں، نبوت مصطفیٰ پر تمام ہے۔ قاصد ہر عام و خاص کو بتا دے نبوت ختم ہے، قاصد ہر عام و خاص کو بتا دے نبوت ختم ہے، قاصد ہر عام و خاص کو بتا دے نبوت ختم ہے۔ عبداللہ کا بیٹا محمد آخری نبی ہے، نبوت تمام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي. معزز مکرم قابل عزت تکریم صدر الاحترام اور جج صاحبان، میرے مشفق و مربی اساتذہ اعظام، اللہ رب العزت کے فضل کرم اور آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آج آپ حضرات بغور سماعت فرمائے۔ میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین عرب اس عقیدہ باطلہ کی تردیدگی کے حضور نہ زید کے باب ہے اور نہ آپ میں سے کسی کے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں دو باتیں فرمائی ہیں۔ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی صراحت کر دی کہ آپ نبی و آخر الزماں ہیں، آپ آخری نبی آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد جو کوئی نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ چنانچہ امام غزالی نے اپنی کتاب الاقتصاد فی العبادات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اس آیت پاک میں تعویل و تخصیص کی گنجائش نہیں ہے، اور جو کوئی اس آیت میں تعویل و تخصیص کرے اس کا کلام لغو و فضول ہے، اور تعویل و تخصیص کرنے والا جھوٹا اور کذاب ہے۔ معزز سامعین، علامہ ابن سیرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمائی ہے، اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں 100 جگہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ سے 200 جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ آپ نبی و آخر الزماں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد جو کوئی نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ رسالت و نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم، نہ میرے بعد کوئی نبی نہ میرے بعد کوئی رسول۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پس پردہ ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اس حال میں کہ آپ کا جسم اطہر کپڑے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اس حال میں کہ آپ کا جسم اطہر کپڑے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے جامع خطبہ دیا اور فرمایا طبت حیا و طبت میا، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا جانا مبارک ہو۔
معزز سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ختم رسالت کا اعلان فرماتے ہوئے یہ بات فرمائی، قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی لأحد من الانبیاء والنبوہ، کہ بہت سے نبی آتے رہے جاتے رہے، لیکن جب آپ آئے اور چلے گئے تو رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ معزز سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ آخری نبی آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد جو کوئی نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ معزز سامعین، دور رسالت سے لے کر آج تک 20 بدبختیوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کبھی مسلمان کذاب نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی سجح نامی عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، کبھی اسود انسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، کبھی مرزا قادیانی نے تاج نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، کبھی یوسف کذاب نے ہادی و مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن ختم نبوت کی دیوانوں، جب کبھی کسی کذاب نے تاج نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ایسے دجال کا تعاقب کیا، تو مسلمان ایسے دجال کے خلاف باہر نکل آئے اور ختم نبوت کا اعلان فرماتے ہوئے کہا جو معزز سامعین، میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا ہوں، بہار کے شہر دربھنگہ رہنے والا شکیل بن حنیف نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے شہر اورنگ آباد کے عوام کو عقیدہ ختم نبوت سے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری نے تحفظ ختم نبوت، عقائد ختم نبوت سے کانفرنس میں بات کہی، اورنگ آباد والوں، اگر آپ نے مدعیان نبوت کو منہ توڑ جواب نہیں دیا تو دن دور نہیں ہے کہ اورنگ آباد دوسرا قادیان بننے والا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں مدعیان نبوت کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قابل قدر اساتذہ اکرام اور میری تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں اور حضرات حکم صاحبان، آج میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم رسالت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ مکرم سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے لے کر آج تک سارے مسلمان اسی عقیدے پر قائم و دائم ہے کہ نبوت کے جھوٹے مدعی ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے اور نبوت محمدی کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں، کیونکہ تحفظ خاتم نبوت ہماری اسلامی، قومی، سیاسی، سماجی، ملی تاریخ میں سب سے خاص اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ سامراجی قوتوں اور طاقتوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو مسلمانوں کے قلب سے ختم کرنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو ایک خطرناک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے نبوت کے جھوٹے مدعی ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ نبی کی صورت میں پیش کیا، اور اسی طرح سادہ لوح مسلمانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی۔ لیکن ہمارے صلحائے امت، علماء امت، مشائخ امت، ادباء امت نے متحد ہو کر ان نبوت کے جھوٹے مدعیوں کی بیخ کنی کے لیے ہر محاذ پر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں دندان شکن جواب دیا
اور عقیدہ ختم نبوت کے محافظوں، قرآن کریم نے ختم نبوت کا صحیح مفہوم اپنے انداز بیان، شیریں طرز تکلم، جامع فصاحت و بلاغت کے ساتھ ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر امت مسلمہ کی صحیح فکری و علمی اور اعتقادی رہنمائی کی اور نبوت کے جھوٹے مدعیوں کی ناپاک سازشوں کو ناممکن بنایا اور دلائل کے جہاد کرتے ہوئے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور میری تعلیم زندگی کے ہمسفر ساتھیوں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ مجھ پر نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے، حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف لائے، لیکن وہ سب کے سب اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے قصبے، اپنے اپنے دیہات، اپنے اپنے قبیلے کے لیے تشریف لائے۔ لیکن جب باری آئی جناب رحمت للعالمین، آقائے دو جہاں، سرور کونین، سید الانبیاء والمرسلین، شافع محشر، ہادی برحق، آمنہ کے لال، عبداللہ کے جگر پارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سامعین حضرات، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، ساتھ میں یہ اعلان کر دیا وہ خاتم النبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ معزز سامعین اکرام، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے ہر مومن و مسلمان یہ عقیدہ اپنے دلوں میں رکھے، یہ بات اپنے دلوں میں پیوست کر لے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس عقیدے کو ہر عام و خاص کے دلوں میں بسا دیا جائے، رسا دیا جائے۔ جب بھی کوئی منکر ختم نبوت آپ کے پاس آ کر آپ کو بہکانا چاہے، گمراہ کرنا چاہے، تو یہ کہہ دے باطل سے دبنے والے یہ آسمان نہیں ہے ہم، باطل سے دبنے والے یہ آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اس پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے۔ تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے۔ جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا۔ جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا۔ آقا کی محبت میں ہم سر کو کٹائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے۔ تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے۔ تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے۔ دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو۔ دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو۔ ہم جذبہ ایمانی
دنیا کو دکھائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے۔ جو ان کے دیوانے ہیں وہ دل کے ترانے ہیں، گستاخ نبی ہے جو شیطان کے دیوانے ہیں، جو ان کے دیوانے ہیں وہ دل کے ترانے ہیں، گستاخ نبی ہے جو شیطان کے دیوانے ہیں، گستاخ محمد کا ہم نام مٹائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے۔ یاران وفا تم ایک تاریخ رقم کر لو، طوفان سے ٹکرانا پختہ عزم کر لو، یاران وفا تم ایک تاریخ رقم کر لو، طوفان سے ٹکرانا پختہ عزم کر لو، دجال نوازوں کا ہم تخت گرائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے۔ دنیا کو یہ بتلاؤ دیوانے تو آئے ہیں، ہاشم رسالت کے پروانے تو آئے ہیں، دنیا کو یہ بتلاؤ دیوانے تو آئے ہیں، ہاشم رسالت کے پروانے تو آئے ہیں، پیغام یہ ہستی ہم گھر گھر میں سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے۔ السلام علیکم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ مرکز علم و فن مخبر اتقاء، مرکز علم و فن مخبر اتقاء، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، آپ کے در پہ جھکتے ہیں ارض و سما، آپ کے در پہ جھکتے ہیں ارض و سما، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، مصطفیٰ آپ ہے، مجتبیٰ آپ ہے، حسن کی ابتدا انتہا آپ ہے، مرحبا مرحبا آپ صلی علی، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا۔ بے شمار حمد و ثنا اس خالق حقیقی کے لیے جس نے تمام جہانوں کو وجود بخشا، ہزارہا درود اس ہستی کے لیے جسے اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ختم نبوت کا تاج آپ ہی کے سر پر سجایا تھا۔ مشیت ایزدی ہے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ قرآن کریم میں 100 سے زیادہ آیت ایسی ہیں جو اشارتاً یا کنایتاً
عقیدہ ختم نبوت کی تصدیق کرتی ہے۔ خلافت سنبھال گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا کام منکرین ختم نبوت جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد تھا۔ یمامہ کے مقام پر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ہونے والے اس جہاد میں 10,000 صحابہ کرام نے 40,000 منکرین ختم نبوت پر فتح حاصل کی تھی۔ اس ایک ہی جنگ میں 1200 صحابہ کرام اتابعین عظام نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، لیکن آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر آش نہ آنے دی۔ وہ دانا سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانا سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی اے سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محترم حضرات، امت مسلمہ نے ہر دور میں ختم نبوت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے دریغ نہیں کیا۔ بر صغیر میں جب مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا تو پوری امت مسلمہ نے اسے نیست و نابود کیا۔ بر اعظم افریقہ کے ملک مارشل کی سپریم کورٹ نے سن 1919 میں قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا۔ 1935 میں بہاولپور کی ہائی کورٹ نے ملتنین ختم نبوت کو کافر قرار دیا۔ 1955 میں نسبت پارک کراچی کے جلسے میں قادیانی مسجد خارجہ ظفر اللہ نے ختم نبوت کے خلاف گستاخانہ نعرے لگوائے تو کراچی سے ڈھاپا تک مسلمانوں نے تحریک ختم نبوت چلائی، جس میں 10,000 مسلمان شہید، 1 لاکھ زخمی اور 10 لاکھ مسلمان متاثر ہوئے۔ بالآخر 1973 کے آئین پاکستان میں منکرین ختم نبوت کو کافر قرار دے دیا تھا۔ 1973 میں آئین پاکستان امتناع قادیانیت آرڈیننس کی صورت میں آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکرین کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوئی۔ دوسرے ممالک میں بھی امت مسلمہ نے ختم نبوت کے تحفظ کا فریضہ بخوبی انجام دیا۔ 1997 میں نیو کیپ ٹاؤن کی ہائی کورٹ نے خود کو احمدی مسلمان کہلوانے والے اور ختم نبوت کے منکرین کو خارج الاسلام قرار دے دیا تھا۔ محترم حضرات، ام المدارس زیر ہند دارالعلوم دیوبند نے تحفظ ختم نبوت کے لیے باقاعدہ تحریک تحفظ ختم نبوت کا آغاز کیا، اور اس کے زیر اہتمام پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں ختم نبوت کے جھوٹے مدعیان نبوت کو منہ توڑ جواب دیا اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم عہد کریں کہ ہم بھی ختم نبوت کی خاطر اپنی جان مال قربان کریں گے۔ حاضرین بزم، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین کریں سرکار دو عالم، سرور کائنات، شفیع المذنبین، صاحب حوض کوثر، صاحب مقام محمود، محبوب رب العالمین ورحمت للعالمین، شاہ بطحہ، افضل الرسل والانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، لیل و نہار صیام و قیام میں گزارتا ہو، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہو یا ان میں تعویل کرتا ہو، حبطت اعمالہ، اس کے سارے اعمال بیکار۔ حاضرین بزم، عقیدہ ختم نبوت شرائط ایمان میں ایک شرط ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ضرورت ایمان میں ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت میں کسی طرح سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، لہذا عہد کریں کہ ہم اپنے عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط کریں اور محفوظ رکھنے کی انتہا کوشش کریں، اور گلی گلی نگر نگر گھوم کر اس عقیدہ ختم نبوت کو عوام کے نہاخان قلب اور دل کے دریچوں میں پیوست کریں گے، اور منکرین ختم نبوت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ صدر علی وقار، ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس موضوع کا منظوم کلام کی صورت میں اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دیا عرفہ و اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر۔ صادق بھی امی بھی تھا یہ دشمن تک پکار اٹھے، صادق بھی امی بھی تھا یہ دشمن تک پکار اٹھے، صداقت ختم ہے تجھ پر، امانت ختم ہے تجھ پر۔ کمالات رسالت ہم نے تجھ پر وار کر سارے،
کمالات رسالت ہم نے تجھ پر وار کر سارے، کہاں پھر پیار سے پیارے، رسالت ختم ہے تجھ پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور چمن وسطانوی کے نو شگفتہ پھولوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے عنوان پر ایک تقریر پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے جب مرزا قادیانی کو انگریزی نبوت ملی۔ امید ہے کہ آپ میری تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین، جب مرزا قادیانی کو انگریزی نبوت ملی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک کشادہ و خوبصورت کمرہ جس کی آرائش و زیبائش قابل دید ہے، کمرے میں نقش و نگار سے مزین ایک میز پڑا ہے، میز کے ارد گرد حلقہ بنائے کچھ آدمی بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، جیسے کسی نہایت اہم چیز کی تلاش ہو یا کسی الجھے ہوئے مسئلے کا حل مطلوب ہو۔ سوچنے والوں میں سے کسی کے ماتھے پر سوچ کی سلوٹیں ہیں اور کوئی کرسی سے ٹیک لگا کر پوری آنکھیں کھول کر خلا میں گھور رہا ہے اور کوئی سگار منہ میں رکھے سوچوں کی وادیوں میں سرگردہ ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی ہے اور کبھی کبھی کسی کے کھانسنے یا بولنے کی وجہ سے یہ سکوت ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ انگریزی حکومت کے ہندوستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز سرگردہ لوگ ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ اور ان کی نفسیات پر سوچ رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کے سیاسی اور مذہبی حالات پر غور کر رہے ہیں۔ یہ ہندوستان میں اٹھنے والی مختلف اور دینی سیاسی تحریکوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ ان سوچوں میں گم ہے کہ ہمیں ہندوستان کو غلام بنائیں۔ ایک لمبا عرصہ بیت گیا لیکن ہندوستان کے باہمت مسلمانوں نے آج تک ہماری غلامی کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم ان کے دلوں سے ان کے مذہب کی محبت، حدت و حرارت کو نہیں نکال سکے۔ ان کے مساجد آباد ہیں، ان کے دینی مدارس سے ہمارے خلاف جری جوانوں کی فوج تیار ہو کر نکل رہی ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں قرآن لیے پھرتے ہیں۔ ان کے علماء ہمارے عیسائی مبلغین کے پاؤں کو جمنے نہیں دیتے۔ لاکھوں عیسائی مبلغین کے ڈارے پورے ہندوستان میں بکھیرنے کے باوجود ہم ناکام و نامراد رہے۔ ہم ان کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نہیں نکال سکے۔ لاکھوں قرآن کے نسخے جلوانے کے باوجود ان کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی صدا اٹھتی ہے۔ ہم نے انہیں پابند سلاسل کر کے دیکھ لیا لیکن ان کے دلوں میں فکر حریت کے چراغ قلوں کو مدھم نہ کر سکے۔ اگرچہ سیم و زر کے بر پر ہم نے چند غداروں کو خرید تو لیا لیکن انہوں نے ان غداروں پر لعنتوں کے ڈونگرے برسائے۔ کرسی صدارت پر بیٹھا ہوا گنجے سر والا آدمی اپنی مونچھوں کو مروڑتا ہوا بولا کہ میں نے وہ راز پا لیا ہے، میں نے وہ راز پا لیا ہے جس سے مسلمانوں کو دائمی غلام بنایا جا سکتا ہے۔ وہ بولا کہ جہاد ہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں میں جرأت، ہمت اور شجاعت پیدا کرتا ہے اور ان کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک پہنچاتا ہے۔ جب بھی کوئی مرد قلندر نعرے جہاد کو بلند کرتا ہے تو یہ فاقہ مست مسلمان اس کی صدا پر لبیک لبیک کہتے ہوئے میدان کارزار میں کود پڑتے ہیں اور دیوانہ وار اپنے دین پر جانثار ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان جب ہم سے برسر پیکار ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے موت نہیں بلکہ نعمتوں سے لدی جنت اور اللہ اس کے رسول سے ملاقات کی تڑپ ہوتی ہے۔ ایسی قوم کو غلام بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو نوچ لیا جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک جھوٹے نبی کی ضرورت ہوگی جو اس دھرتی پر اعلان کرے گا کہ خدا نے مجھے اس دھرتی پر نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔
اور اسی کے ساتھ وہ اعلان کریں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو حرام قرار دیا ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے سے زیادہ لوگ مسلمانوں کی محبتوں اور عقیدتوں کا رخ اپنی اچھی جماعت بنا لیں گا، اور پھر وہ اور اس کی جماعت جہاد کے حرام ہونے کی تبلیغ و تشہیر کریں گی۔ غیور مسلمانوں، وائسرائے ہند کے کہنے پر جھوٹے نبی کی تلاش شروع ہو گئی۔ تلاش کرنے والے ماہرین کو تاکید کی گئی کہ سب سے زیادہ کوشش اس نقطے پر کی جائے کہ مطلوبہ شخص پنجاب سے مل جائے، کیونکہ پنجاب کے لوگ بڑے بہادر، دلیر اور دلاور ہوتے ہیں، اور زیادہ تر دینی اور سیاسی تحریکیں پنجاب سے اٹھتی ہیں۔ جھوٹے نبی کی تلاش کرنے والی ٹیم اپنے مشن پر روانہ ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ٹیم کا ایک شخص اپنے ساتھ درمیانی قد کے ایک آدمی کو لاتا ہے جس کا منہ میلا کچیلا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور موٹے موٹے ہونٹ جن پر سیاہی پھیلی ہوئی، سر اور داڑھی کے بال الجھے ہوئے، کنگھی سے نہ آشنا، اور بڑے بڑے اور گہرے کان جیسے چھوٹے چھوٹے پیالے ہو، دانتوں سے جھانکتی ہوئی پیلاہٹ، کپڑوں پر میل کی تہ، خاک میں اٹے ہوئے جوتے اور غیر متوازن جسم۔ یہ شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اور جھومتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جھوٹے نبی کا انتخاب کرنے والی ٹیم کے ممبران کمرے میں بیٹھے ہیں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر آنے والے آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ شخص کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ جناب یہ آپ کے انگریزی نبوت کا امیدوار ہے۔ وہ غصے سے کہتے ہیں تمہیں اس کے سوا کوئی اور نہ ملا؟ یہ انسان ہے کہ بھوت؟ اس کی شکل دیکھ کر ہمیں متلی آ رہی ہے، اور لوگ اس کو کیسے اپنا نبی مان لیں گے؟ برادران قوم و ملت، آنے والا شخص جواب دیتا ہے کہ جناب ہم نے پورا ہندوستان چھان مارا، بڑے بڑے غداروں اور دولت و اقتدار کے حریصوں کو اس کام کے لیے تیار کرنے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن ہر ایک نے نفی میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا جناب نبوت کا دعویٰ تو بڑی دور کی بات ہے، جناب نبوت کا دعویٰ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں یہ سوچ کر ہی کپ کپی سی آتی ہے اور جسم میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ جناب ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو لیکن وہ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے نبی کی عزت و ناموس پہ جان قربان کرنا اپنے لیے سعادت عظمیٰ سمجھتا ہے۔ یہی ایک بختوں کا مارا، نصیبوں کا ہارا ملا ہے جس کی مہار شیطان نے تھام رکھی ہے۔ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا ہے، آگے جناب آپ کی مرضی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ دیکھنے میں پھٹا پرانا اور فرسودہ اور بدشکل معلوم ہوتا ہے لیکن ہے بڑی کام کی چیز، اور جھوٹی نبوت کے لیے جن اوصاف رذیلہ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ آپ انٹرویو لے کر دیکھ لیجئے، چند منٹوں میں صورتحال نکھر کر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بورڈ پوچھتا ہے مسٹر مرزا قادیانی آپ کا نام ولدیت پتہ کیا ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جناب میرا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور میرے باپ کا نام غلام مرتضی اور میرا گھر مشرقی پنجاب کے ضلع گورکھپور کے چھوٹے سے گاؤں قادیان میں ہے۔ بورڈ پوچھتا ہے مسٹر مرزا قادیانی تمہاری تعلیم؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جناب میں ٹوٹی پھوٹی اردو اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی اور بہت ٹوٹی پھوٹی عربی جانتا ہوں۔ بورڈ پوچھتا ہے مسٹر مرزا قادیانی آج کل کام کیا کرتے ہو؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جناب میں آج کل سیالکوٹ کی کچہری میں منشی ہوں۔ بورڈ پوچھتا ہے مسٹر مرزا قادیانی نبی تو علم کا سمندر ہوتا ہے اور تمہاری تعلیم تو بہت کم ہے، مگر ہمیں اپنی نبوت چلانے کے لیے بہت سارا لٹریچر اور کتابیں چاہیے، تو یہ کتابیں اور لٹریچر کون لکھے گا؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جناب آپ فکر نہ کریں، میرا ایک دوست حکیم نور الدین ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور پہلے اسلام کے بہت سارے بنیادی عقائد کا باغی ہے، وہ ہر قدم پر میرے ساتھ ہوں گا، اور کچھ علماء سو اس کے دوست ہیں وہ بھی آ جائیں گے، باقی قرآن و حدیث کے لیے عیسائیوں یہودیوں کی ٹیم آپ مجھے دے دیں، وہ سب مل کر کتابیں اور لٹریچر تیار کریں گے، کتابوں پر میرا نام چلے گا اور اس طرح پورے ہندوستان میں میرے علم کا ڈنکا بجے گا اور میں اپنا نام سلطان القلم رکھ لوں گا۔ بورڈ پوچھتا ہے مسٹر مرزا قادیانی نبی تو بڑے حسین و جمیل ہوتے ہیں اور تم تو بڑے بدصورت ہو، تمہارے نقوش انتہائی بھدے اور رنگ کالا ہے، اس رنگ و شکل کے ساتھ تمہارا نبی بننا بہت مشکل ہے۔
مرزا قادیانی کہتا ہے سر جی دراصل میں بچپن میں دوپہر کو چلچلاتی دھوپ میں چڑیا پکڑا کرتا تھا اور شہر میں آوارہ گردی کرتا پھرتا تھا جس سے میرا رنگ کالا ہو گیا. آپ کی ولایت میں رنگ کو گورا کرنے والی اعلیٰ سے اعلیٰ کریمیں بنتی ہیں، وہ کریمیں منگوا کر آپ مجھے دیں، میں وہ کریمیں اپنے بوتھے پر رگڑوں گا، جتنا ممکن ہو سکا اپنا رنگ صاف کروں گا. اور جہاں تک میرے بھدے نقوش کی بات ہے، اگر آپ کا دل مانے تو پھر آپ میری پلاسٹک سرجری کروا لیں. بورڈ پوچھتا ہے مسٹر مرزا قادیانی تمہارے بدن سے بڑی بدبو آ رہی ہے، کیا تم نہاتے نہیں ہو؟ مسٹر مرزا قادیانی کہتا ہے سر جی دراصل میں افیون کھاتا ہوں، اور آپ کو تو پتہ ہے جو افیون کھاتا ہے اس کو پانی سے کتنا ڈر لگتا ہے. بورڈ کہتا ہے مسٹر مرزا قادیانی ہم نے تم کو اب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ تم تو کانے بھی ہو، تمہاری ایک آنکھ چھوٹی اور ایک بڑی ہے، تو ان مست الست آنکھوں کا کیا کیا جائے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے جناب آپ فکر نہ کریں، میں لوگوں سے کہوں گا میری یہ آنکھوں کی حالت کثرت عبادت کی وجہ سے ہوئی ہے، اور لوگ مجھے بہت پہنچی ہوئی ہستی سمجھیں گے. بورڈ نے کہا مسٹر مرزا قادیانی تم اپنے مذہب اور نبوت کی داغ بیل کس طرح ڈالو گے؟ مرزا قادیانی نے کہا جناب میں نبی بن جاؤں گا، بیگم کو ام المؤمنین بنا لوں گا، بی بچوں کو اہل بیت بنا لوں گا، اپنے ساتھیوں کو صحابہ کہوں گا، اپنے شیر قادیان کو مکہ مدینہ کہوں گا، جنت البقیع کے مقابلے میں اپنے شیر قادیان میں بہشتی مقبرہ بناؤں گا، من گھڑت باتوں کو وحی کہوں گا، اپنی گفتگو کو حدیث کہوں گا، اپنے فرضی فرشتوں کی فہرست بناؤں گا، خود کو اولو الامر قرار دوں گا، اور آپ کی اطاعت کو اللہ رسول کی اطاعت قرار دوں گا، جہاد کو حرام قرار دوں گا، غرض یہ کہ اسلام کے مقابلے میں ایک نیا اسلام کھڑا کر دوں گا. بورڈو نے کہا مسٹر مرزا قادیانی ارے او مسٹر مرزا قادیانی ہم نے ہر پہلو سے اور ہر طرح سے آپ کا انٹرویو کیا ہے، جس میں تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی ایک عیار، مکار، دغاباز، فتنہ ساز، دجال، کذاب، ضمیر فروش، ایمان فروش، ملت فروش شخصیت ہو، اور تمہیں مبارک ہو کہ ہم نے تمہیں اپنی انگریزی نبوت چلانے کے لیے منتخب کر لیا ہے. ہم ابھی ایک نائی کو بلاتے ہیں، وہ تمہارے آوارہ بالوں کی حجامت کریں گا، تمہارے داڑھی کی تراش خراش کریں گا، اور یہ تمہاری بے مہار مونچھیں جو تمہارے دانتوں کو چوم رہی ہیں ان کو چھوٹا اور سیٹ کریں گا. پھر تمہیں انگلش صابن دیں گے اور تم اپنے جسم پر پچھلے 2 برس سے جمی ہوئی میل کی تہ کو دور کرو گے. پھر ہمارا میک اپ کا ماہر آدمی تمہارے تن سے یہ چھتڑے اتار کر تمہیں خوبصورت شلوار اور قمیض پہنائے گا، اور تمہارے سر پر ایک بہت بڑی پگڑی باندھے گا. پھر تم مسکرائیں گا، پھر وہ تیرا فوٹو اتارے گا، وہ فوٹو ملکہ کے پاس لندن بھیج دیا جائے گا. تو بھی خوش، ملکہ بھی خوش، ہم بھی خوش. انگریز نے مرزا قادیانی کو اپنے پاس بلایا. مرزا قادیانی بھاگ کر انگریز کے قریب آیا تو انگریز نے اس کے لبوترے سر اور لومڑی جیسے پشتوں پر ہاتھ پھیرا، اور پھر اسے ایک پاؤں کی کک مار کر کہا جاؤ فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنے شیطانی کارندوں کے سمیت اس مشن میں جٹ جاؤ. مرزا قادیانی اور اس کے شیطانی چیلے اس مشن کو پھیلانے میں غرق ہو گئے. محترم سامعین، ہمارے حضرات علماء کرام ان کے محنت و مشقت اور ہمارے ارباب علم و دانش اور سیاسی مفکرین کی بیداری اور مسلمانوں کی ہماری مجلس تحفظ ختم نبوت اس محاط پر جو کام کر رہی ہیں، ہم انشاءاللہ اس محاط پر ان کے سپاہی کی طرح کام کریں گے. اس تحریک ختم نبوت کو مضبوط اور مستحکم بنا کر آگے بڑھائیں گے. ہم سب ایک صف میں ہیں اور ہمیں ایک چیز پر لڑنا ہے، اور قادیانیوں کو اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخ ہے. ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری تاریخ اور ہمارے اکابر و اسلاف کی تاریخ میں خوف نام کی کوئی چیز ہمارے قریب سے نہیں گزری.
محترم سامعین، ہم سب اس محاذ پر آگے بڑھیں گے اور ہمارے عقائد کا تحفظ کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دین کا حافظ و محافظ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کام میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں مسائل نمبر 11 عبدالحی اکل کوہ درجہ دوم کے طالب علم ہے، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر اپنی تقریر کو پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ صدر محترم اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے طالب زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس پروقار تقریب میں ایک انتہائی اہم عنوان اور اعلیٰ و بالا ختم نبوت پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے رشد و ہدایت اور فوز و فلاح اور رہبری و رہنمائی کے لیے حضرت آدم سے جس سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا، کم و بیش 1,24,000 نفوس قدسیہ سے گزرتے ہوئے فخر موجودات آقائے دو جہاں سید الانبیاء امام الرسل شافع محشر ساقی کوثر آمینہ کے لقط جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کا اختتام فرما دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نبوت اور رسالت فرمائی، اسی طرح ختم نبوت اور ختم رسالت کے خلعت سے سرفراز فرما دیا۔ آپ نبی بھی ہے، آپ خاتم النبیین بھی ہے، آپ رسول بھی ہے، آپ خاتم المرسلین بھی ہے۔ سامعین کرام، مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی امت آئیں گی۔ اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سامعین کرام، ختم نبوت کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو باقی فیصلوں کو رد کر دیتا ہے، وطن اور وطنیت کے فیصلوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان کے سامنے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آ جائے تو وہاں وطن، ملک، اسٹیٹ، ریاست، مال و دولت، جوانی، بیوی بچوں کی بات نہیں ہوتی، وہاں ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں دنیا کی محبت نہیں چلتی۔ سامعین کرام، ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بڑا اور اہم مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے امت کو ایمان کی دولت اسی سے نصیب ہوئی، اور پورا یہ شجر اسلام کی آبیاری کے لیے 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور صحابہ کرام نے سب سے پہلے جو جنگ لڑی وہ جنگ یمامہ ہے۔ اس جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں اکثر صحابہ حفاظ کرام تھے، اور 70 وہ بدری صحابہ جن کے بارے میں بارگاہ الہی سے اعلان ہو چکا تھا، اعلموا ما شئتم قد کفرت لکم۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے، بزدل ہے، وہ خوددار نہیں ہے۔ سامعین کرام، نبوت کا مرتبہ التقائی نہیں بلکہ استفائی ہے۔ نبی کو اللہ کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ جس کا دل چاہے ہر عبادت و ریاضت اور مجاہدہ و مراقبہ کے ذریعے ختم نبوت تک پہنچ جائے۔ ایک انسان اپنی محنت سے حافظ بن سکتا ہے، ذہانت سے ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتا ہے، اپنی ذکاوت سے عالم اور مسلسل محدث بن سکتا ہے، اپنا تزکیہ کر کے مرشد رب بن سکتا ہے،
عبادت و ریاضت سے ولی اللہ بن سکتا ہے، نبی کی زیارت سے صحابی بن سکتا ہے، صحابی کی زیارت سے تبی تابعی بن سکتا ہے، صحابی کی زیارت سے تابعی بن سکتا ہے، تابعی کی زیارت سے تبی تابعی بن سکتا ہے، مگر سن لیجئے وہ عبادت و ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، وہ ذہانت و ذکاوت سے نبی نہیں بن سکتا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ نبی سب سے زیادہ ذہین و ذکی ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ زاہد اور عابد ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ تزکیہ والا ہوتا ہے، مگر اس کو نبوت، عبادت و ریاضت وہ ذکاوت و ذہانت کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ نبی کا انتخاب سراسر اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں۔ نبوت کا سفر حضرت آدم سے شروع ہوا اور ارتقاء منزلیں طے کرتا ہوا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا۔ اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ پر ربوبیت ختم ویسے ہی نبی پر نبوت ختم۔ وہ رب ہے، آپ شاہ عرب ہے، وہ خدا ہے، آپ مصطفیٰ ہے، اس کی ربوبیت ہے، آپ کی نبوت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مگر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ سامعین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور کلام الہی میں رب کریم کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور جیسے کلمے میں فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، بلکہ فرمایا کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ پر نبوت ختم، آپ پر نبوت ختم، آپ پر رسالت ختم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، مگر ہمارے نبی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی پر میں ایک شعر سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ ختم المرسلی ہے جو نہ مانے گا، محمد مصطفیٰ ختم المرسلی ہے جو نہ مانے گا، وہ بے ایمان ہے میں اہل ایمان کو بتاؤں گا۔ اگر چڑھتے ہیں کافر نعرہ ختم نبوت سے، اگر چڑھتے ہیں کافر نعرہ ختم نبوت سے، میں یہ نعرہ لگاتا ہوں، میں یہ نعرہ لگاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، اس تقریر پیش کرنے والے طالب علم کو استاد محترم حضرت مولانا عبد المجید صاحب کی جانب سے 50 روپے کا انعام موصول ہوا ہے، وہ آئے اور اپنا انعام لے کر جائے۔ اس کے بعد فیض پرا کے 12ویں مصاحب محمد ارشد موڑا درجہ عربی دوم کی طالب علم ہے، وہ آئے اور اسلامی معاشرے پر ارتداد کی الغار اس عنوان پر اپنی تقریر کو پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز صدر جلسہ اور مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی معاشرے پر ارتداد کی الغار اس موضوع پر کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس دنیا کے رنگ و بو میں ہمیشہ اسے حق و باطل کی کشمکش اور ٹک رہی ہے، ہمیشہ سے حق و باطل کی کشمکش اور ٹک رہی ہے۔ اس سے کبھی دور خالی نہیں ہے کہ کبھی ارتداد کی ہوا چلی تو کبھی شیعیت کا طوفان آیا، کبھی صلیبی جنگوں کے پھپوڑے آئے تو کبھی تاتاری حملوں نے اسلام کی بنیادوں کو ہلانا چاہا، کبھی اسود انسی نے ابھارا تو کبھی مسیلمہ کذاب نے، کبھی مرزا قادیانہ نے اپنے ناپاک ارادے ظاہر کیے، لیکن آج موجودہ دور میں شکیل بن حنیف جیسے بدبخت بکواس کر رہے ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، یہ امر بھی بسم النحر کی طرح آیا ہے کہ جب بھی باطل سامنے آئے تو حق نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کیے۔ چنانچہ نمرود نے سر اٹھایا تو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون نے جنم لیا تو موسیٰ علیہ السلام نمودار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے
نبوت کا جھوٹا دعویٰ لے کر جب سامنے آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا سر اچھالا. لیکن آج پوری دنیا ایک ایسے مغربی فتنے میں مبتلا ہے جو ماضی کے تمام ترسر اور رفع فسن سے بددرجہ ہے اور خطرناک ہے. فَهِيَ رِدَّةٌ وَلَا أَبَا بَكْرٍ لَا. یہ ایسا ارتداد ہے جس کی سر کوٹی کے لیے کوئی ابو بکر نظر نہیں آتا. اسلامی تاریخ نے بارہا مختلف شکلوں میں اس ارتداد کا سامنا کیا مگر یہ ارتداد جزوی ارتداد تھا. اس لیے علماء کرام اور داعیان اسلام اور اسلامی محسنوں کا ذکر کرنے والے کلام کاران میدانی میں سربستہ ہو جایا کرتے تھے. لیکن آج جس ارتداد نے سارے عالم اسلام کو اپنے دائرے میں سمیٹ لیا ہے وہ ارتداد مغرب پرستی کا تھا جو خرمن اسلام پر کوئی آتش فشاں بن کر ٹوٹا ہے. جو اسلامی محسن کو اپنے جو محسن اسلام کو تخت تاراج کر دینا چاہتا ہے اور جو غیر کے آسمانی طرح گلشن اسلام کو تخت تاراج کر دینا چاہتا ہے. میرے غیور دوستوں اور اسلام کی ڈوبتی ہوئی نیا کے خیواناروں اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے ہمارے مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے غیر شرعی ایجاد کیے. وہ ریڈیو ہو یا ٹی وی، سینما ہو یا میوزک، VCR ہو یا فلمی گانے، قتل غارت گیری ہو یا بے پردگی، سود خوری ہو، جوا یا بے سٹے بازی، غرب اسی طرح انہوں نے ہمارے فحش کاریوں کو برباد کیا ہے. آج قوم ملت کا نوجوان غیار ایک ترپنڈے کے لیے بے چین ہے. اسی مغرب پرستی نے ہمارے بہنوں کے سروں سے دوپٹہ اور چوروں سے شرم و حیا نوچ لی ہے. اور وہ عورت جو گھر کی عزت و عظمت اور بے کر ہوتی تھی آج وہ بازاروں کے اندر ایڈورٹائز کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے. اور وہ بچے جو اپنے والدین کو والد اور والدہ کہہ کر پکارتے تھے آج وہ ممی اور ڈیڈی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ماں ہو یا بہن، باپ ہو یا باپ، محرم ہے یا غیر محرم، سبھی آئی لو یو کو فخریت طور پر استعمال کرتے ہیں. نبوت کو چھوڑ کر آئی لو یو کو استعمال کرتے ہیں. سلام کو عام کرنے کی چھوڑ کر نبوت کو عام کرتے ہیں. میرے دوستو، اسلام کی ڈوبتی ہوئی نیا کو بچاؤ اور مغرب پرستی سے بچاؤ. اللہ تعالی ہم سبھی کو اسلام کی ڈوبتی ہوئی نیا کے لیے بچانے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی بات پر میں ایک شعر کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ناموس رسالت کو ہم جان پر کھیلیں گے، ناموس رسالت کو ہم جان پر کھیلیں گے، جو ظلم و ستم بھی ہو اس راہ میں جھیلیں گے. حرف آنے نہ دیں گے آداب نبوت پر، ضرورت پڑ جائے تو سر بھی کٹا دیں گے. گستاخ نبی کو دنیا سے مٹا دیں گے، ہم امتی ہیں ان پر دنیا کو بتا دیں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. اس پریشانی کے آخری مصاحب محمد جنید بوڑکھا عربی دوم کے طالب علم ہے، وہ آئے اور ختم نبوت اس عنوان پر اپنی تقریر کو پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکوت طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. جناب صدر، معزز و مکرم حکم صاحبان، میرے مہربان و پیارے اساتذہ عظام اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا مکلف بنایا گیا ہے،
جس مشن کو چلانے کا بارے گرا میرے سپرد کیا گیا ہے، اس مشن کو لے کر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس مشن کو لے کر چلنے والوں کے لیے قدم قدم پر ظلمتوں کے پیرے ہوا کرتے ہیں۔ اس مشن اور اس تحریک کو لے کر چلنے والوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ دراصل یہ مشن صرف میرا اور آپ کا مشن نہیں ہے، یہ مشن صرف دیگر اجلہ علماء کرام کا مشن نہیں ہے، بلکہ یہ مشن خلیفہ اول جانثار رسالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشن ہے۔ یہ مشن خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشن ہے۔ ان اجلہ صحابہ کرام سے لے کر، ان کبار صحابہ کرام سے لے کر تمام صحابہ کرام تک کا مشن رہا ہے۔ تحفظ ختم نبوت یہ صرف میرا اور آپ کا مشن نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ تحفظ ختم نبوت یہ صرف میرا اور آپ کا مشن نہیں ہے، بلکہ یہ مشن امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر علامہ انور شاہ کشمیری تک اور دیوبند کے ایک ایک فرزند کا مشن ہے۔ جب تک جان میں جان باقی ہے، جب تک رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، تحفظ ختم نبوت پر قائم رہنا ہے۔ آج ختم نبوت پر طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ مشن آج سے یا چند سالوں قبل سے نہیں چل رہا ہے، بلکہ یہ مشن حق اور باطل کا مشن ہے۔ یہ روز اول سے جاری ہے اور روز قیامت تلک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس مشن کو ہمارے اکابرین نے انجام دیا ہے، آج اس مشن کو لے کر ہمارے اکابرین کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری نسلیں اس مشن پر کام کریں گی۔ مکرم سامعین، جس طرح خدا کے بعد کوئی خدا نہیں، اسی طرح میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس طرح خدا کی خدائی خدا پر ختم، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی مصطفائی مصطفیٰ پر ختم۔ جس طرح قرآن آخری کتاب ہے، اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جس طرح قرآن آخری لاریب کتاب ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لاریب رسول ہے۔ جس طرح قرآن کے بعد کسی کتاب کا منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے، اسی طرح میرے نبی کے بعد کسی کا رسول امی ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جس طرح قرآن رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر رسول ہادی ہے۔ جس طرح یہ امت آخر الامم ہے، اسی طرح اس کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء والمرسلین ہے۔ حاضرین بزم، جب کبھی کسی دشمن اسلام نے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی ہے، تو اسلام کے غیوروں نے، اسلام کے دیوانوں نے، عقیدہ ختم نبوت کے پروانوں نے، نبی کے جان نثاروں نے، عقیدہ ختم نبوت کے مستانوں نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ اپنی جان مال کی بازی لگا دی، اپنے خون کی ندیاں بہا دی، اپنے بچوں کو یتیمی کا منہ دکھلا دیا، اپنی عورتوں کو بیواؤں کی فہرست میں شامل کرا دیا، لیکن ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دی۔ مکرمی سامعین، جب کبھی کسی دشمن نے عقیدہ ختم نبوت کو اپنی میلی آنکھ سے داغدار بنانا چاہا، تو اسلام کے سپاہیوں نے، نبی کی محبت سے اپنے قلوب کو سرشار کرنے والوں نے اس میلی آنکھ کو باہر نکال پھینکا ہے۔ نبی کے خاطر راہ تحفظ ختم نبوت میں اپنی آنکھ قربان کر دی، لیکن ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دی۔ حاضرین بزم، تو میری یہ گزارش ہے امت کے ایک ایک فرد سے، یہاں بیٹھنے والے ہر ایک صاحب ایمان صاحب قرآن سے، کہ وہ اس مشن کو لے کر بیدار ہو، اس مشن کو لے کر چلنے والا بنے، کیونکہ اگر ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا تو آج ایک شکیل بن حنیف ہے، یاد رکھو وہ دن گلی گلی میں ہم کو شکیل بن حنیف جیسے ہزاروں ملعون نظر آئیں گے۔ اگر ہم ان ملعونوں کے چہروں کو نہیں دیکھنا چاہتے، اگر ہم امت کے نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم امت محمدیہ کے نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کے عقائد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تمام کو اس مشن پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اس مشن کو لے کر چلنا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم تمام اس مشن کو لے کر چلنے والے بن جائے، اس تحریک پر کام کرنے والے بن جائے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر ختم کرتا ہوں۔
خدا نے ختم کی ان پر نبوت بھی رسالت بھی، خدا نے ختم کی ان پر نبوت بھی رسالت بھی، نبی ہے آخری اور آخری ہے ان کی امت بھی۔ دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے، دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے، اشارہ بھی، تقاضا بھی، دلالت بھی، عبارت بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ماشاءاللہ۔ اس آخری تقریر پیش کرنے والے طالب علم کو ہمارے صدر محترم حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی دامت برکاتہم کی جانب سے 200 روپے کا انعام موصول ہوا ہے، وہ آئے اور اپنا انعام لے کر جائے۔ ذالک فضل اللہ، یہ نشست بھی ہماری مکمل ہوئی۔ مفتی عربین ڈریس، اسلامک فیشن، عربی دقلات، مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ۔ رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔